فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ حضرت مولانا محمد حسام الدین ثانی عاقل جعفر پاشا امیر ملت اسلامیہ تلنگانہ و آندھرا پردیش نے جمعہ کے موقع سے فلسطینی عوام کی صحت و سلامتی کے لیے تمام امن پسند لوگوں سے دعاؤں کی اپیل کی ہے۔ اپنے بیان میں مولانا جعفر پاشا نے کہا کہ غزہ میں صورتحال بد سے بدتر ہو چکی ہے۔ اسرائیلی وحشیانہ و صفاقانہ بمباری نے ہزاروں مربع میل علاقے کو کھنڈر میں تبدیل کر دیا ہے۔ معصوم بچوں اور عورتوں کی چیخوں نے سارے علاقے میں کوہرام مچا دیا ہے۔ اسرائیلی فوج درندے انسانیت کی دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ دن ہو یا رات، گھروں میں اچانک گھس جانا اور معصوم، مجبور اور نہتے فلسطینیوں کو شہید کر دینا معمول ہو گیا ہے۔ زخمیوں سے اسپتال بھر چکے ہیں اور ان کی داد رسی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ایک ہفتے سے جاری بھیانک بمباری اور جان لیوا اسرائیلی حملوں کے باعث اطلاعات کے مطابق غزہ کی صورتحال اب مزید بھیانک اور بد سے بدتر ہو گئی ہیں۔ بجلی کے بار بار بند ہو جانے سے غذائی اشیاء ناکارہ ہوتی جا رہی ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے خوراک، پانی اور بجلی کی سربراہی روک دیے جانے کے باعث لاکھوں عوام جس پریشانی کے عالم میں اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں، اس کا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا۔ اندازہ کریں کہ ہم کو یا ہمارے بچوں کو جب پیاس لگتی ہے تو ہم تھوڑی ہی دیر میں بے چین و بے قرار ہو جاتے ہیں۔ اب جبکہ وہاں نہ پانی، نہ بجلی اور نہ ہی غذائی اشیاء، تو پھر آخر غزہ کے لوگ کس طرح پریشانی کے عالم میں زندگی گزار رہے ہوں گے۔ غزہ کے نہتے مسلمانوں پر پانی بند کر دیا گیا ہے۔ غذائی اشیاء بتدریج ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ بجلی نہیں ہے، لوگ اپنی چھتوں سے محروم ہو چکے ہیں۔ ہزاروں عمارتوں کو بمباری و گولہ باری سے کھنڈروں میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ معصوم بچے، عورتیں اور دیگر عوام بمباری کی آوازوں سے ناقابل بیان حد تک خوف زدہ ہیں۔ لوگ اپنے بچاؤ کے لیے دیوانہ وار دوڑ دھوپ کر رہے ہیں۔ زخموں سے چور چور معصوم بچے، عورتیں اور مرد آہوزاری کر رہے ہیں۔ روتے روتے ان کا برا حال ہے، لیکن ان ظالم اسرائیلیوں کو ذرا برابر بھی رحم نہیں آ رہا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ زخمیوں کو اسپتالوں کو لے جانے والی ایمبولینس گاڑیوں کو بھی بمباری سے تباہ کر دیا جا رہا ہے۔ مولانا جعفر پاشا نے مزید کہا کہ بعض ممالک نے ان وحشیانہ اور ہولناک کارروائی کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے، لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک کہ مصداق اسرائیل اور ان کے ہم نواؤں کے خلاف سخت سے سخت اور فوری اقدامات کی ضرورت ہے۔ مولانا نے کہا کہ ہم اس بات پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کے ہاں دیر ہے لیکن اندھیر نہیں۔ معصوم و بے گناہ فلسطینیوں پر کیے جانے والے حملے اور ان کی شہادتیں رنگ لا کر رہیں گی اور ظالموں کو سر چھپانے کی بھی جگہ نہیں ملے گی۔ مولانا جعفر پاشا نے ملت اسلامیہ کو جھنجھوڑتے ہوئے اپیل کی ہے کہ وہ خدا را نمازوں کے پابند ہو جائیں اور ہر نماز کے بعد اور بطور خاص نماز جمعہ کے بعد اپنے مظلوم فلسطینیوں کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرے اور نمازوں سے ہٹ کر بھی اپنے گھروں اور جہاں بھی دینی اجتماعات ہوتے ہوں تمام ہی مقامات پر رقت انگیز دعائیں کی جائیں۔ تلنگانہ اسمبلی انتخابات کے پیش نظر BRS پارٹی نے 54 اسمبلی حلقوں کے انچارج مقرر کیا ہے۔ اس موقع پر وزراء KTR اور ہریش راؤ نے حلقے کے انچارجوں کے ساتھ ورچوئل میٹنگ کی۔ KTR اور ہریش راؤ نے BRS کی کامیابی کے لیے تیار کی گئی حکمت عملی سے واقف کروایا۔ چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ 2 اسمبلی حلقوں گجویل اور کاماریڈی سے مقابلہ کرنے والے ہیں۔ ان 2 حلقوں میں ہر جگہ 3 انچارج مقرر کیے گئے ہیں، جن میں کاماریڈی میں وزیر تارک راما راؤ کے علاوہ رکن اسمبلی گمپا گوردھن اور رکن کونسل سبھاش ریڈی شامل ہیں، جبکہ گجویل اسمبلی حلقے میں وزیر ہریش راؤ کے ساتھ رکن کونسل یادو ریڈی اور فارسٹ ڈیولپمنٹ چیئرمین پرتاپ ریڈی کو انچارج بنایا گیا ہے۔ تلنگانہ کے اینٹی کرپشن بیورو کے افسران نے نظام آباد شہر میں تحصیلدار کے دفتر میں ایک ریونیو انسپکٹر کو رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ ریونیو انسپکٹر ماسالہ راجو نے نظام آباد کمار گلی علاقے کے راما راجو نامی شخص کی زمین کو ممنوعہ فہرست سے نکالنے کے لیے 8,000 روپے رشوت طلب کی۔ متاثرہ نے براہ راست ACB حکام سے رابطہ کیا۔ حکام کی ہدایت کے مطابق راما راجو 8,000 روپے لے کر تحصیل آفس میں ریونیو انسپکٹر راجو کے پاس گیا اور رقم اس کے حوالے کر دی۔
اس عمل میں وہاں موجود ایک پرائیویٹ شخص ہریش کمار نے بھی ریونیو انسپیکٹر کی مدد کی۔ فوری طور پر ACB کے افسران نے دھاوا کیا اور دونوں افراد کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ RI راجو اور اس کے ساتھی ہریش کمار کے خلاف مقدمہ درج کر کے انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اسمبلی انتخابات کے پیش نظر تلنگانہ میں DSC ملتوی کر دیا گیا ہے۔ محکمہ اسکولی تعلیمات نے اس بات کا اعلان کیا کہ نومبر میں تلنگانہ اسمبلی انتخابات کے پیش نظر یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ ٹیچرز ریکروٹمنٹ ٹیسٹ TRT 20 سے 30 نومبر تک منعقد کرنے کے لیے شیڈیول کا اعلان پہلے ہی کر دیا گیا تھا تاکہ اساتذہ کی جملہ 5089 جائیدادوں پر تقرر کیا جا سکے۔ اسکول ایجوکیشن کے ڈائریکٹر سری دیو سینا نے اعلان کیا ہے کہ 30 نومبر کو ہونے والے پولنگ کے پیش نظر DSC ملتوی کر دیا گیا۔ بتایا گیا ہے کہ اسکول اسسٹنٹ، فزیکل ایجوکیشن، لینگویج پنڈت اور SGT کے امتحانات ملتوی کر دیے گئے ہیں۔ قبل ازیں TSPSC نے حال ہی میں گروپ 2 کے امتحانات بھی ملتوی کر دیے تھے۔ تلنگانہ میں BJP نے اپنی انتخابی مہم میں شدت پیدا کر دی ہے۔ جاریہ ماہ وزیر اعظم نریندر مودی تلنگانہ میں 2 جلسوں سے خطاب کریں گے۔ وزیر داخلہ امت شاہ کے علاوہ دوسرے مرکزی وزراء تلنگانہ کا طوفانی دورہ کر کے پارٹی کے ڈر میں جوش و خروش بھرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ BJP وزیر اعظم کے دورے و جلسوں کی حکمت عملی تیار کر رہی ہیں، مگر دوسرے مرکزی وزراء کے پروگرامز کا شیڈیول تیار کر لیا گیا ہے۔ وزیر داخلہ امت شاہ 3 دن قبل ریاست کا دورہ کر چکے ہیں۔ عادل آباد میں جلسے سے خطاب کے بعد سکندرآباد میں دانشوروں کے اجلاس میں شرکت کر چکے ہیں۔ وہ دوبارہ 27 اکتوبر کو تلنگانہ کے دورہ پہنچ رہے ہیں۔ حضور آباد میں BJP جلسے سے خطاب کریں گے۔ تلنگانہ کے چند اسمبلی حلقوں کا مرکزی وزراء دورہ کریں گے۔ 14 اکتوبر کو مرکزی وزیر پیوش گوئل حلقہ شیر لنگم پلی میں انتخابی مہم میں حصہ لیں گے۔ 15 اکتوبر کو مرکزی وزیر سادھوی نرنجن جیوتی حلقہ مشیرآباد کا دورہ کریں گی۔ مرکزی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ 16 اکتوبر کو حلقہ مہیشورم کا دورہ کریں گے۔ مرکزی وزیر نارائن سوامی 19 اکتوبر کو حلقہ مودھیرا کا دورہ کریں گے۔ مرکزی وزیر سمرتی ایرانی 20 اکتوبر کو تلنگانہ کا دورہ کریں گی اور خواتین کے ساتھ بدکما تیوہار میں حصہ لیں گی۔ اس طرح BJP ایک طرف منشور کی تیاری، دوسری طرف امیدواروں کو خطیت دینے کے ساتھ دیگر جماعتوں کے قائدین کو BJP میں شامل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ BJP رکن اسمبلی و دوسری پارٹی قائدین کو BJP میں شامل کرنے والی کمیٹی کے صدر نشین ایٹیلا راجندر نے حلقہ حضور آباد کے علاوہ چیف منسٹر کے خلاف حلقہ گجویل سے مقابلے کا اعلان کیا ہے۔ ان کی شریک حیات جمنا اسمبلی حلقہ میڈچل سے مقابلے پر غور کر رہی ہیں۔ یونائٹڈ مسلم فورم نے فلسطین کے علاقے غزہ پر اسرائیل کی جارحیت و بربریت کی شدید مذمت کی ہے اور تمام انصاف پسند شہریوں سے اس ظلم و استبداد کے خلاف آواز اٹھانے کی مانگ کی ہے۔ فورم کے ذمہ داران مولانا مفتی سید صادق محی الدین فہیم، صدر مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، مولانا سید شاہ علی اکبر نظام الدین حسینی صابری، مولانا شاہ محمد جمال الرحمان مفتاحی، مولانا میر قطب الدین علی چشتی، ضیاء الدین نیار، سید منیر الدین احمد مختار، جنرل سیکریٹری مولانا سید شاہ ظہیر الدین علی صوفی قادری، مولانا محمد شفیق عالم خان جامعی، مولانا سید مسعود حسین مجتہدی، مولانا مفتی محمد عظیم الدین انصاری، مولانا سید احمد حسینی سعید قادری، مولانا سید تقی رضا عابدی، مولانا ابو طالب اخباری، مولانا سید شاہ فضل اللہ قادری الموسوی، مولانا میر فراست علی شتاری، MA ماجد، مولانا خواجہ شجاع الدین افتخاری حقانی بادشاہ، مولانا ظفر احمد جمیل حسامی، مولانا عبدالغفار خان سلامی بادشاہ محی الدین اور دیگر ذمہ داران کی جانب سے جاری کردہ بیان میں حکومت ہند سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ غزہ میں اسرائیلی حملوں کی مذمت کریں جن میں سینکڑوں افراد شہید ہو چکے ہیں، جن میں 200 سے زائد کن شیرخوار بھی شامل ہیں۔ تقریباً 2 لاکھ سے زائد بے گھر ہو چکے ہیں۔ اسرائیل جو گزشتہ 75 سالوں سے بربریت کرتا آ رہا ہے، اب اس کا ظلم انتہا کو پہنچ چکا ہے۔ غزہ کو ایک کھلی جیل میں تبدیل کر دیا گیا جہاں عوام کو بنیادی سہولتوں سے محروم رکھا گیا ہے۔ پانی، بجلی، ایندھن کی فیکشن کو منقطع کر دیا گیا۔ نیوکلیئر طاقت رکھنے والا ظالم اسرائیل ایک تنظیم کے فطری رد عمل پر بوکھلاہٹ کا شکار ہو چکا ہے۔ فورم نے فلسطین اسرائیل حالیہ تشدد 2 جنگ کی صورتحال پر آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے موقف کی تائید کی ہے اور حکومت ہند بالخصوص وزیر اعظم نریندر مودی کے رد عمل کو ظالم کی تائید کے مترادف قرار دیا ہے۔ فورم نے حکومت ہند سے اپیل کی ہے کہ وہ ملک کی 75 سالہ قدیم خارجہ پالیسی پر عمل کرے، یعنی مظلوم فلسطینیوں کی تائید کرے۔
फोरम के जिम्मेदारों ने फलस्तीनी काज से हिंदुस्तानी अवाम के इजहार यगानगत को याद दिलाया। फोरम ने आइम्मा इकराम व खतीब साहिबान के नाम अपील जारी करते हुए जुमा के रोज़ खुतबात में मजलूम फ़लस्तीनियों के काज से अवाम को वाकिफ़ करवाने और उनके हक़ में दुआओं का एहतमाम करने को कहा है। फोरम के जिम्मेदारों ने शहीद फ़लस्तीनियों के लिए दुआएं मग़फ़िरत की और मुतासिरीन के लिए राहत हो इसके लिए खैर की दुआ मांगी है और क़ुनूत नाज़िला का एहतमाम करने की अपील की गई है। साबिक़ रियासती वज़ीर व सीनियर कांग्रेसी कायद मोहम्मद अली शब्बीर ने कामारेड्डी के मुज़े रेड्डी पेट में हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की जानिब से 6 गारंटी स्कीमात का ऐलान किया गया है और कर्नाटक के तर्ज पर इसकी अमलावरी के लिए सोनिया गांधी वाज़े तौर पर तेलंगाना में भी अमल करने का ऐलान किया है और कहा कि केसीआर के दौरे हुकूमत में अलहदा रियासत तेलंगाना के क़याम के बाद मुलाजिमतें फराहम करने का ऐलान किया था, लेकिन इसे भी इन्हराफ कर दिया। मोहम्मद अली शब्बीर ने आवाम से दरियाफ्त किया कि क्या रेड्डीपेट में किसी को मुलाजिमत हासिल हुई, जिस पर सभी ने भी मुलाजिमत हासिल ना होने का वाज़े तौर पर जवाब दिया। 9 सालों में एक भी मुलाजिमत फराहम नहीं की गई। अगर मुलाजिमतों की फराहमी के लिए इलामिया जारी किया गया तो अदालत से हुक्म इल्तिवा हासिल होता है, लिहाजा केसीआर को सबक सिखाने की ख्वाहिश की गई है। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि कामारेड्डी हल्के की तरक्की को गुज़िश्ता चंद सालों से फरामोश कर दिया गया, जिसकी वजह से देही तरक्की ठप हो गई है। बीआरएस पार्टी के कायदीन और कारकुनों को ही इस स्कीमात से मुस्तफीद किया जा रहा है और इस बारे में पूछा गया तो उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं। कामारेड्डी में बीआरएस कायदीन की मनमानियों पर अफसोस का इजहार किया और कहा कि उन्हें आइंदा आवाम सबक सिखाएंगे। इस मौके पर सदर कांग्रेस के श्रीनिवास राव के अलावा दीगर कायदीन भी मौजूद थे। सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी ने कहा है कि 9 दिसंबर को तेलंगाना में इंदिरम्मा राज कायम होगा और लाल बहादुर स्टेडियम में कांग्रेस की 6 जमानतों पर अमलावरी के लिए पहली दस्तखत की जाएगी। गांधी भवन में प्रगी एलबी नगर और रियासत के दीगर इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले बीआरएस कायदीन ने अपने हामियों की कसीर तादाद के साथ कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौके पर खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि सोनिया गांधी ने तेलंगाना आवाम से 6 जमानतों का वादा किया है। अलहदा तेलंगाना की तश्कील का वादा पूरा करने वाली सोनिया गांधी 6 जमानतों की तकमील करेगी। उन्होंने कहा कि 9 दिसंबर को रियासत में कांग्रेस हुकूमत बरसर इख्तिदार आएगी और चीफ मिनिस्टर की पहली दस्तखत 6 जमानतों से मुतालिक होगी। साबिक़ वज़ीर के राम रेड्डी के फर्जंद व साबिक़ डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक के चेयरमैन के श्रीनिवास रेड्डी ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में केसीआर हुकूमत के खिलाफ अवामी नाराज़गी में इजाफा हो चुका है। उन्होंने कहा कि केटीआर और हरीश राव दोनों कांग्रेस क़यादत पर बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं। वो दरअसल कांग्रेस की कामयाबी से खौफज़दा हैं। उन्होंने कहा कि केटीआर का तेलंगाना तहरीक से कोई ताल्लुक़ नहीं रहा। हरीश राव ने हमेशा अपने शख्सी मुफादात की तकमील की और अवामी मसाइल को नज़रअंदाज कर दिया। उन्होंने कहा कि आइंदा 45 दिनों में तेलंगाना में कांग्रेस कारकुनों के अच्छे दिन शुरू होंगे। रेवंत रेड्डी ने पुलिस के आला अहदेदारों पर बीआरएस के एजेंट के तौर पर काम करने का इल्ज़ाम आयद किया और डायरेक्टर जनरल पुलिस की बरतरफी की मांग की। उन्होंने कहा कि केटीआर ने कांग्रेस की मदद करने वाले 75 अफराद की फहरिस्त तैयार करते हुए मरकजी वजीर पीयूष गोयल के हवाले की हैं ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने इलेक्शन कमीशन की जानिब से पुलिस अहदेदारों के तबादलों का खैर मकदम किया। उन्होंने अकबरुद्दीन ओवैसी दरअसल नरेंद्र मोदी, किशन रेड्डी और राजा सिंह की तरह बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अकबरुद्दीन ओवैसी के चैलेंज को कबूल करते हुए वो भागिया लक्ष्मी मंदिर पहुंचकर कसम खाने के लिए तैयार है। उन्होंने सवाल किया कि क्या अकबरुद्दीन ओवैसी भी इस तरह कसम खाने के चैलेंज को कबूल करेंगे। रेवंत रेड्डी ने कहा कि आरएसएस से रवाबित के इल्ज़ामात पर वो मंदिर में कसम खाने के लिए तैयार है और बीजेपी की मदद करने के मसले पर अकबरुद्दीन ओवैसी को कसम खानी चाहिए। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాద్ ఖాన్ బెంగాల్ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు
కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్నీ సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా అజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।